بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہر آدمی جہاں جاتا ہے تو ان کو وہ مقام اور وہ جگہ متاثر کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں آنا کئی سالوں سے ہے، لیکن میں اپنی جذبات اور کیفیات کا اظہار عربی کا ایک شاعر ہے جو انہوں نے اپنی جذبات اور خوشی کا اظہار جن الفاظ سے کی، میں وہ دہراتا ہوں۔ عید وعید وعید صرنا مجتمعا وجہ الحبیب و یوم العید والجمعہ۔ یہاں آنے سے ہمارا چونکہ مقصود چیز کتابیں تھی، اور الحمدللہ یہاں جو ہم دیکھ کر کئی سالوں سے آج جو ہم منظر دیکھ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی منزلیں الندوہ لائبریری نے طے کیا، اب ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں۔ تو ان کا جو نظام ہم نے ابھی دیکھا اور جو کتابیں ہیں، خصوصاً پچھلی سال جب ہم آئے تھے تو مطبوعات کے علاوہ کئی مخطوطات کی ہمیں ضرورت پڑی۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے وسعت ظرفی کا اظہار کیا اور ہمیں بتایا کہ آپ جہاں جائے مخطوط مل گیا، مطبوع مل گئے تو وہاں حاصل کر کے انشاءاللہ قیمت میں ادا کروں۔ جو التفسیرات الاحمدیہ جو تقریباً 300-400 سال تک سے یہاں تک ویسے پڑی تھی، ایک محقق نسخہ ہم نے تیار کر دیا تو الندوہ کی معاونت سے، اور آج جب ہم اس سال آئے ہیں تو الفتاوی حمادیہ رکن حسام ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں جو ہمیں مشکل پیش آئی تو جن کے مراجع ہے تقریباً 204 مراجع ہے جن سے ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا۔ اب یہ کتابیں ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بہت تک گئے، یہاں آ گئے، کئی کتابیں یہاں مل گئی، جو نہیں مل گئے تو کل مفتی صاحب نے کئی ملکوں سے اور کئی حضرات سے رابطہ کیا کہ اس کتابوں کو ہمیں ضرورت ہے۔ تو کتابیں الحمدللہ بہت فراوانی کے ساتھ ہمیں مل گئے، اور مخطوطات کے بارے میں بھی ایک سوچ اور ایک فکر شروع ہے۔ ہمارے جو یہ 2 محقق کتابیں ہیں انشاءاللہ، تو یہ الندوہ کی سر فہرست میں اور ان کی معاونت سے ہم نے تیار کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ مال سے نوازتا ہے تو ان کا مال محدود ہو کر اپنے بچوں تک محدود رہتا ہے، اور ایک فکر سے نوازتے ہیں لیکن ان کی فکر گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ مفتی صاحب کو اللہ جل شانہ نے یہ فکر دی کہ اپنے بال بچوں کے علاوہ جو علم دوست لوگ ہوتے ہیں فنون میں، اور اسی طرح یونیورسٹی کالجوں میں پی ایچ ڈی ایم پل لیول سے جو کام کرتے ہیں، تو کتابیں تو مہیا ہوتے ہیں لیکن 2 چیزیں اور مشکل بن جاتے ہیں۔ ایک کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے رہائش کا۔ تو الحمدللہ کھانا پینا ہمارے فکر، ہمارے سوچ اور ہمارے اسلامی روایت کے مطابق جو مہمان نوازی ہے، تو اس سے بڑھ کر حضرت مفتی صاحب نے ہمارے مہمان نوازی کی، جو جگہ ہمیں مہیا کی، الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں۔ پرسکون ماحول ہے، ہم نے بہت کچھ یہاں پڑھ لیا، بہت کچھ لکھا۔ اور اس کے علاوہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب بھی آتے ہیں مفتی صاحب الحمدللہ آنے جانے کے جو ہمارے ساتھ ٹیم آتے ہیں درجہ تخصص کے، تو الحمدللہ ان کا جو آنے جانے کا کرایہ ہوتا ہے وہ بھی حضرت مفتی صاحب ہمیں دیتے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب کو اسی باتوں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو جو وسعت ظرفی دی، یہ میں سوچتا ہوں کہ ان کی ذاتی نہیں ہو بلکہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک احسان اور ایک ودیعت ہے، اللہ نے ان کو نوازا۔ دوسری بات، جب انسان کو مشکل آ جاتا ہے وہ تربیت کا ایک فکر، ایک سوچ ہوتا ہے۔ یہاں آ کر انسان ماحول دیکھ کر اس کے اندر خود جذبہ پیدا ہوتے ہیں کہ میں پڑھوں، میں لکھوں۔ یہ جو ہمارے بڑوں کی جو سرمایہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں، تو انسان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لائبریری بنانا، کئی ہم جب دیکھ کر تو ہمارے بھی ایک فکر ہوتا ہے کہ اس طرح لائبریری بنائیں گے، لیکن ہماری سوچ سے یہ باہر ہے۔ اور کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ لائبریری بنائیں لیکن ان کے جو کھانے پینے کے جو انتظامات ہیں رہائش کے، یہ ہمارے لیے مشکل بن جائے۔ اور اس کے علاوہ جو حضرت مفتی صاحب ہمارے خود اکرام کرتے ہیں اور ہمیں کرایہ تک بھی دیتے ہیں، تو یہ
بس اللہ جل شانہ نے ان کو بس نوازا۔ اللہ جل شانہ مفتی صاحب کو بہت جزائے خیر دے، اور ان کے جو سٹاف ہے تو الحمدللہ وہ بہت ایک منظم طریقے سے کئی سالوں سے ہم آتے ہیں کہ سٹاف بالکل ہمارے خدمت میں صبح و شام۔ کل صبح سے پہلے ایک کتاب کی ضرورت تھی، ہمارے ایک ساتھی آیا، لائبریری کھلی تھی، الحمدللہ کتاب اٹھا کر وہ لے آیا۔ تو یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ اتنی وسعت کے ساتھ لائبریری بنانا اور ان کی خدمات کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ جو احباب، جو دوست ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، اور جو لوگ ہمارے اس فکر کو سوچ لے، دیکھ لے کہ یہ کون سی کتابیں ہیں، جب آپ کو نہیں ملے تو یہاں ملے گی، یہاں نہیں مل گیا تو حضرت مفتی صاحب منگوائیں گے، لیکن اس کی سوچ و فکر یہ ہے کہ امت مسلمہ کے بچے بیدار ہو جائے۔ یہ لائبریری دعوت ہے اس امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کہ اپنی اکابر کی کتابیں پڑھو، اس کو دیکھ لو، اس کو سمجھو، اس سے لکھو۔ اور دوسری، جب ہم آتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمارے ایک جذبہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو مشکل ہوتا ہے انسان کی لکھائی کے لیے اور پڑھنے کے لیے، جو مشکل مراحل ہوتا ہے، الحمدللہ یہاں بہت سہولت سے وہ ملتے ہیں۔ تو میرے جو دوست ہیں جو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے پاس کتابوں کی یا ان کے آنے جانے میں کچھ مشکلات ہو، رہائش میں دقت ہو، سارے سہولیت الحمدللہ حضرت مفتی صاحب نے ہمیں بہت محبت کے ساتھ اور وسعت ظرفی کے ساتھ ہمیں دی۔ اللہ جل شانہ ان کو جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔